کو سرکار نے فرمایا کہ آپ نے مسلح امامت پہ کھڑے ہو جانا ہے اور آپ نے جماعت کروانی ہے۔ سرکار تشریف لے گئے، اتنی دیر جب آتے تو نماز کا وقت ہو گیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلح امامت پہ موجود ہے، نماز شروع ہے، جماعت شروع ہو گئی ہے۔ تو جب سرکار تشریف لاتے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام کی جسم اقدس کی خوشبو ایسی ہے کہ جس جگہ سے گزرتے ہیں لوگ انہیں خوشبو سے پہچان لیتے تھے کہ یہاں سے محمد کا گزر ہوا ہے۔ جب آپ مسجد نبی شریف میں تشریف لائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ صحابہ نے پیچھے سے ایسے تالیوں کی آواز لگائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر کو کہا جائے کہ سرکار تشریف لے کے آ گئے۔ سرکار نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اصرار کیا کہ تم پڑھاتے جاؤ، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی مسلح امامت سے پیچھے آ گئے۔ دوران نماز سرکار مسلح امامت پر friendship between two tribes. So Rasul سے میں نے تجھے اجازت دی تھی کہ میں اگر نہ آ سکا تو نماز پڑھا لینا، اب میں آ گیا تو تمہارا کام تھا نماز پڑھانا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، قحافہ کے بیٹے کی کیا حیثیت ہے کہ آقا تو جہاں یہاں موجود ہوں اور ان کے سامنے وہ امامت کریں۔ آپ یہاں موجود ہوں اور ابو بکر صدیق نماز پڑھائے اور مسلح امامت پہ کھڑا ہو سکے، یہ قحافہ کے بیٹے کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ انعام دیا کہ جب مسجد نبوی کے دروازے امہات المومنین اور دیگر صحابہ کے گھروں کی طرف کھلتے تھے تو پھر سرکار نے سن 11 ہجری کو یہ حکم دیا کہ آپ مسجد نبوی کی طرف جتنے بھی دروازے کھلنے والے ہیں وہ سارے بند کیے جائیں، کیونکہ اس کی طرف وہ جو دروازے کھلتے تھے اب امہات المومنین تھی وہاں پہ، تو کہا کہ سب کے سب بند کر دیے جائیں، صرف اور صرف ایک دروازہ کھلا رکھا جائے، اور وہ دروازہ کون سا ہے؟ جس طرف ابو بکر کا گھر ہے وہ دروازہ مسجد نبی کا کھولا جائے، اس کو کہا جاتا ہے خوخۃ ابو بکر، وہ ابھی بھی موجود ہے، مسجد نبی ہے۔ جب آپ جاتے ہیں باب الحجرہ اور باب الرحمہ، اس کے اندر سے جاتے ہیں تو آپ اوپر دیکھیں وہاں پہ لکھا ہوا ہے حاضی خوخۃ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف کھلنے والی کھڑکی حضور نے ہمیشہ کھول رکھی، اس لیے کہا کہ ابو بکر نہ مجھ سے رہ سکتا ہے، میرے بغیر رہ سکتا ہے، نہ میں ابو بکر سے I can't live without Abu Bakr and Abu Bakr can't. تو انہوں نے وصیت کی، صحابہ کو کہا کہ میرا جب انتقال ہو جائے تو مجھے غسل دینا، مجھے غسل دے کے ادھر